کیا آپ کو بھی بدلتا ہوا موسم بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے؟ آپ کی قوت مدافعت بہت کمزور ہونے کی وجہ سے آپ نزلہ زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا آپ ڈینگی یا ملیریا کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں؟ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے، آپ نے رپورٹس کروائی تھیں اور اب آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ معدے، جگر یا پھر مثانے کی گرمی کا شکار ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ جل رہے ہیں۔ آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک ایسے پھل کی بات کروں گی جو کہ موسم برسات میں ہی آتا ہے، بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے، اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پر موسم برسات کی بیماریاں۔ اس پھل کو بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ قرار دیا جاتا ہے، اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو آپ اس کا لازمی استعمال کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں کہ میٹھے کھانے کے آخر 10 بڑے فائدے کون سے ہیں، میٹھے آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں، کب لینے ہیں، اور اگر آپ اس کا جوس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کتنی مقدار میں لینا ہے، کیا شوگر کے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو آپ کے ان تمام سوالات کا جواب آج کے اس ویڈیو میں موجود ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ میٹھے میں آخر کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں، کون سے اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میٹھے میں بہت اچھی مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے، آئرن کا بھی اچھا سورس ہے، اس میں فائبر اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، اس میں پانی کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی کا بہت اچھا سورس ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ میٹھے کھانے کے 10 بڑے فائدے کون سے ہیں۔ میٹھے کھانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، آپ کے معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، آپ کے مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معدے کی گرمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کو ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے یا ہاتھ اور پیر بہت زیادہ گرم رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مثانے کی گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، جل کر پیشاب آنا یا پھر بہت ہی زیادہ بار ان کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ UTI انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میٹھے کھانا آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی دیر موسم میں میٹھے رہتے ہیں لازمی ان کا استعمال کریں۔ اس کو آپ نے 1 سے 2 ہفتے تک استعمال کرنا ہے اور رزلٹس آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کرنے ہیں۔ سویٹ لائم یعنی کہ میٹھے کھانے کا دوسرا بڑا فائدہ، اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے، موسمی بخار ہو گیا ہے، آپ کو بخار اتر جاتا ہے لیکن دوبارہ بخار ہو جاتا ہے، آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں لیکن آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، آپ وائٹامن سی رچ چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے، تو آپ نے آج سے ہی میٹھے کھانا شروع کر دینے ہیں۔ اس کو ایک مناسب مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے، بخار اتر نہیں رہا، آپ کو گرمی کا بخار ہے، موسم برسات میں آپ کو بخار ہو گیا ہے، آپ کو ملیریا ہو گیا ہے، ڈینگی فیور کا مسئلہ ہے، تو ان تمام میں وائٹامن سی کی آپ کو اچھی مقدار لینی چاہیے، جس کے لیے آپ میٹھوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹھے کھانا آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ میٹھے کھانے کا تیسرا بڑا فائدہ، اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، آپ کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے، آپ کو معدے کے السر کا مسئلہ ہے،
ان تمام سے نبٹنے کے لیے آپ نے میٹھے لازمی استعمال کرنے ہیں۔ ایک دن میں آپ 3 سے 4 عدد میٹھے لازمی لیں جن کو خاص طور پر معدے کے السر یا پھر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے۔ میٹھے کھانے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی سے انفلیمیشن کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، انفلیمیشن آف جوائنٹ سے آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہیں، کیلشیم سے بھی بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جوڑوں کے درد کو دور کریں گے، کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ میٹھے کھانے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو آپ اس 1 ماہ میں اس کو میٹھوں کا لازمی استعمال کروائیں ایک مناسب مقدار میں، اور پھر آپ ریزلٹس کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر کریں۔ میٹھے کھانے کا چھٹا بڑا فائدہ، اگر آپ کڈنی سٹونز کا شکار ہیں، آپ کو گردے کی پتھری کا مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گردے کی پتھری کا مسئلہ نہ ہو، تو آپ نے میٹھوں کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ گردے کی پتھری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پھل استعمال کیا جائے جس میں کیلوریز بھی کم ہوں، تو جی ہاں، آپ میٹھے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹھوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے، آپ کے جسم میں منرلز کی کمی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا وزن بھی بآسانی کم ہو جائے گا۔ میٹھے کھانے کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خون کو صاف کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑھنے والے کیل مہاسے اور دانوں سے آپ کو نجات دلاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ینگ سکن حاصل ہو جائے، آپ ایجنگ سے بچ جائیں، تو آپ نے میٹھوں کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ میٹھے کھانے کا 9th موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ یہ اینٹی مائکروبیل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے منہ میں جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں ان سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں تو ان سے بھی نجات دلانے کے لیے بہت مفید ہیں۔ میٹھے کھانے کا 10واں بڑا فائدہ، یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائیں گے۔ جب قوت مدافعت بڑھے گی تو آپ تمام طرح کے وائرل انفیکشن سے محفوظ رہیں گے، جو کہ اس بدلتے ہوئے موسم میں آپ پر اٹیک کر کے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کیا شوگر کے مریض میٹھے کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں، لیکن انہوں نے ایک مناسب مقدار میں ان کا استعمال کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ ایک دن میں 2 سے 3 عدد میٹھے لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی مقدار میں میٹھے استعمال کرنے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ایک دن میں 3 سے 4 عدد میٹھے لازمی کھائیں جب تک کہ یہ موسم میں ہیں۔ برسات کے موسم میں جتنی بھی بیماریاں آپ پر اٹیک کریں گی، آپ ان تمام سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ ان کا استعمال کریں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ میٹھے کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ کوشش کریں کہ صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان آپ ان کا استعمال کریں، یا دوپہر 2 سے 3 بجے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو میٹھے بالکل استعمال نہیں کر سکتے؟ نمبر 1، ایسے لوگ جن کو میٹھے استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ اسکن الرجی ہو یا پھر ان کو کوئی بھی اسٹمک پرابلمز ہوتی ہوں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ اسٹمک ایشوز ہیں، بہت زیادہ ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وامٹنگ اور نوزیا کی کنڈیشن اگر آپ کو برسات کے موسم میں ہو جاتی ہے، آپ کو الٹی یا قے آنے لگتی ہے، تو اس سے نجات کے لیے بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈائریا سے بھی بچا کر رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ
آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔